خوشخبری دے دوں کہ جب یہ کانفرنس کی ہم تیاری کر رہے تھے تو ہم نے قبلہ عالم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کا ایک خطاب براہ راست نشر، انہوں نے ایگری کیا۔ مصیبت یہ آئی کہ مری میں جو سسٹم ہے نا موبائل کا وہ اتنا فریکوینٹلی کام نہیں کرتا، تو پھر حضور سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں خطاب ریکارڈ کرا دیجیے۔ اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور مرشد کریم قبلہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا جو ریکارڈ کرتا خطاب ہے وہ ہم نشر کرتے ہیں۔ براہ مہربانی اس دوران میں خاموشی اختیار ہے۔ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں يسألونك عن الروح، روح میرے رب کے امر سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ چاہا کائنات کو جس طرح وجود بخشنا پسند فرمایا، ان سب کا یکجائی پروگرام اللہ تعالیٰ کے ذہن میں تھا، ہے اور رہے گا۔ اس یکجائی پروگرام کو اللہ تعالیٰ نے جب کائناتی بساط پر ظاہر فرمانا چاہا، کائناتی بساط سے مراد 7 آسمان، عرش، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا اور شماریات سے زیادہ سورج اور اس سے بھی زیادہ زمینیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنا چاہیں، تو اس پورے مجموعی پروگرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کن، یعنی جس طرح میں چاہتا ہوں کائنات اس طرح وجود میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کن فرمایا، کائنات وجود میں آ گئی۔ کائنات کی پہلی موجودگی اس طرح ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو بھی کائناتی پروگرام تھا یا ہے وہ سب اکٹھا ظاہر ہو گیا۔ ظاہر اس طرح ہوا، اس کی مثال اس طرح سمجھیے کہ ایک آدمی کوئی مضمون لکھنا چاہتا ہے اور اس مضمون میں کہانی در کہانی بیان کر کے بات کرنا چاہتا ہے، تو جب وہ کاغذ پر قلم رکھتا ہے تو اس کے ذہن میں جو کچھ ہے وہ کردار بن جاتے ہیں اور وہ کردار قلم کے ذریعے کاغذ پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائناتی پروگرام، کروڑوں زمینیں، آسمان، فرشتے، جنات، آدمزاد اور
وہ چیزیں یا وہ مقامات جن کا کوئی تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ اس سے واقف نہیں ہے. یہ اب سائنسی دنیا پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے خزانے، خفیہ خزانے روز بروز نئے سے نئے ظاہر ہو رہے ہیں. اور یہ خزانے وہ ہیں جو زمین اور خلا سے متعلق ہے. اب اس میں ابہام ہے، حقیقت ہے یا نہیں ہے، یہ بالکل الگ ایک مسئلہ ہے. لیکن بہرحال ان کی جد و جہد، ان کی کوشش، ان کی ریسرچ سے یہ نتیجہ سامنے آیا کہ ایسی چیزیں ظہور میں آ رہی ہیں جن سے ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے بڑے بڑے ماہرین تعلیم واقف نہیں ہیں اور واقف نہیں تھے. انسان اور آدمی یہ اللہ تعالیٰ کے بنا ہوئے دو یونٹ ہیں. آدمی کی فکر محدود ہے اور انسان کی فکر نامحدود ہے. انسانی فکر کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اس میں یہ بات سامنے آئے گی کہ کائنات کے اندر سماوات، زمینیں، تخلیقات، ہر چیز کے فارمولے متعین، ہر چیز مقداروں سے مرکب ہے. اگر کوئی مخلوق 10 مقداروں سے مرکب ہے، اس میں سے ایک مقدار اگر کم کر دی جائے تو وہ کوئی اور چیز بن جائے گی. تانبا اور سونے کی مثال یہ ہے کہ تانبا اور سونا قریب ایکویشن پہ بنے ہوئے ہیں. 2 قدریں اگر تانبے میں بڑھا دی جائیں تو وہ سونا بن جاتا ہے، اور 2 قدریں اگر سونے میں سے نکال دی جائے وہ تانبا بن جاتا ہے. وہ مقدار کیا چیز ہے؟ مقداروں سے مراد یہ کہ ہر شے متعین صفات پر تخلیق ہوئی ہے. بظاہر ایک نظر آتے، ہر مخلوق ایک سی نظر آتی، لیکن ان کی شکل، صورت، نقش و نگار، کھانا پینا، اڑنا، بیٹھنا، گھر بنانا، لٹکنا، جیسے شپرک جو ہے یہ لٹکتی ہے، کوئی ہڈی بناتی. یہ سب کی زندگیوں میں الگ الگ معین مقداریں، ایکویشن بھی اسے کہہ سکتے ہیں، معین مقداروں کی وجہ سے الگ الگ ہے. لیکن ساتھ ساتھ ان معین مقداروں کی بیس ایک ہے. الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. پیاس سب کو لگتی ہے، بھوک سب کو لگتی ہے. کچھ پرندے دانا چگتے، کچھ چوپائے گھاس چرتے، کچھ پرندے پتھر کھاتے. شتر مرغ کی مثال ہے کہ وہ پتھر کھاتا ہے. کچھ جانور مٹی چاٹتے ہیں. پانی کی مخلوق میں الگ الگ صفات ہیں.
مچھلیاں اتنی بڑی بڑی ہیں، ان کی خوراک کا جو حساب سائنسداں لگاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، حیرانی ہوتی ہے کہ ویل مچھلی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب اسے بھوک لگتی ہے وہ سمندر کے میں جا کے منہ کھول کے بیٹھ جاتی ہے کنارے سے قریب ہو کے. تو مچھلیوں کی بہت بڑی تعداد پانی میں بہہ کے اور اس کے پیٹ میں جاتی ہے، لیکن حلق میں اترنے سے پہلے ہزاروں مچھلیاں چھوٹی حلق سے اترنے سے پہلے اس کے سر میں ایک سوراخ ہوتا ہے، وہ پانی اس سوراخ میں سے نکل جاتا ہے. اگر پانی سمیت مچھلی چلی جائے وہ تو پیٹ پھول کے مر جائے گی. نہیں، قدرت نے یہ نظام رکھا کہ اس کے یہاں سر میں ایک سوراخ بنا دیا، اچھا بڑا سوراخ ہوتا ہے. جب وہ منہ کھول کے بیٹھتی ہے اور پانی کی بڑی رو جس میں سینکڑوں مچھلیاں ہوتی ہیں جب اس کے منہ میں جاتی ہیں تو پانی وہ فوارے کی طرح یہاں سے نکل جاتا ہے سر سے، اور مچھلیاں اس کے پیٹ میں چلی جاتی ہیں. اسی طرح ہر مخلوق کی زندگی میں جب آپ غور کریں گے تو زندگی کی جو طرزیں ہیں وہ ایک ہونے کے باوجود مختلف ہیں. مثلاً یہ انگوٹھا ہے، اس کا نشان وہ کہتے ہیں اگر 7 ارب کی آبادی ہے تو 7 ارب کی آبادی کے یہ نشان جو ہے انگوٹھے کے یہ ملتے نہیں ہیں. یہ کیا ہے؟ انگوٹھا ایک سا ہے، ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، ہر آدمی دیکھ کے اسے آدمی کہتا ہے. تو یہ ایک انگوٹھے کا تھم جو ہے اس میں یہ جو لکیریں ہیں، یہ لہریں، یہ اتنی مختلف کیسے ہو گئی کہ صاحب اگر 1 ارب انگوٹھے آپ سامنے رکھیں تو ایک دوسرے کے انگوٹھے نہیں ملیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں مقداروں کا فرق ہے. صورت شکل 7 ارب کی آبادی بتائی جاتی ہے، ہر شکل الگ ہے، جبکہ آنکھ، ناک، کان، منہ، دانت، گلا، ہاتھ، پیر، پیٹ، کمر، پیر کی انگلیاں سب یکساں ہیں. لیکن جب ہم 100 آدمی ایک جگہ جمع کر کے ان کو دیکھتے ہیں یا ان کے الگ الگ فوٹو اتارتے ہیں، یہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو بھی اس کا تجربہ کرنا چاہیے کہ 10 آدمی آپ بٹھا لیں اور ان کے فوٹو لیں اکٹھے، سر کے بالوں کے فوٹو لیں، کان کا فوٹو لیں، چہرے کا فوٹو لیں، ہاتھ کی انگلیوں میں ناخنوں کا فوٹو لیں، انگوٹھی کی جو لکیریاں ہیں اس کا فوٹو لیں، اور جب آپ وہ 10 آدمیوں کا ڈیٹا نکال کے سامنے رکھیں گے کبھی ایک دوسرے سے نقوش ملتے جلتے تو ہو سکتے ہیں، یکساں نہیں ہوتا. یہ کتنی عجیب بات ہے. ایک باپ پیدائش کا سلسلہ ایک، نشو و نما کا طریقہ کار ایک، ایام رضاعت ایک، ایام طفولیت ایک، بچپنا ایک،
سب کا یکساں، لیکن آنکھوں میں اور تمام اعضاء میں یکسانیت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ کیا فارمولہ ہے؟ کون سا فارمولہ ہے؟ ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، پیدائش کا طریقہ کار ایک ہے، ماں کا دودھ پینا ایک ہے، سورج ایک ہے، چاند ایک ہے، زمین ایک ہے، سیب ایک ہے، جو کچھ آپ کھاتے ہیں وہ سب یکساں ہے۔ یہ سب کچھ یکساں ہونے کے باوجود، جبکہ وہ یکساں نہیں ہے، ایک دوسرے سے نہیں ملتے، یکساں ہونے کے باوجود ہر آدمی، 6 ارب آدمی الگ الگ کیوں ہیں؟ اس پہ اگر غور نہیں کیا گیا تو غور کرنا چاہیے۔ روحانی لوگ ہی بتاتے ہیں کہ یہ ساری دنیا اور دنیا میں ساری مخلوقات، وہ سمندری مخلوق ہو، ہوائی مخلوق ہو، زمینی مخلوق ہو، شجر و حجر ہوں، سب کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ پہاڑ ہم ایک سے بناتے ہیں، آپ غور سے دیکھیں کبھی بھی ایک سے نہیں ہوتے، رنگ الگ ہوں گے، شکل و صورت الگ ہوگی، اس کی تراش خراش الگ ہوگی، کوئی ابھرا ہوا ہوگا، کوئی چپکا ہوا ہوگا، کوئی پھیلا ہوا ہوگا، کوئی نوکیلا ہوگا، کسی کا رنگ سرخ ہوگا، کسی کا سفید ہوگا، کسی کا زرد ہوگا، کسی کا کالا ہوگا۔ پانی، سمندر میں پانی ساتھ ساتھ چل رہے، آدھے سمندر میں کالا پانی چل رہا ہے، آدھے سمندر میں سفید پانی چل رہا ہے۔ ایک لائن پڑی ہوئی ہے، جب پانی کا جہاز سمندر میں سے گزرتا ہے اور اس لائن کو کاٹ کے چلتا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ کالے پانی کی جو بوندیں بہریں اوپر اٹھتی ہیں، وہ سفید پانی میں ایک قطرہ نہیں جاتا، اوپر کے کالے پانی میں جاتا ہے، اور سفید پانی میں جو لہریں اٹھیں اس کا ایک ہلکے سا ہلکا قطرہ کالے پانی میں نہیں جاتا، سفید پانی میں پلٹ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہاں آپ جائیں، ہاتھ ہلائے، سب کچھ کرے، پانی ہے، لیکن وہ جو لائن ہے، لائن کالے پانی کی الگ اور سفید پانی کی الگ، وہ ہر حال میں قائم رہتی ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ دیکھو اللہ کی نشانیاں، دیکھو، قل سیروا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو، اللہ کی نشانیاں دیکھو، ہر چیز میں ایکویشن نظر آئے گی، ہر چیز کے فوائد الگ الگ ہوں گے، بیر کا فائدہ الگ ہوگا، سیب کا فائدہ الگ ہوگا، امرود کا فائدہ الگ ہوگا۔ ٹھنڈا پانی فرد بخشے گا، گرم پانی سے فرد حاصل نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، یہ ایک مکمل فارمولے کے تحت، مقداروں کے تحت، ایکویشن کے تحت، ہاں فارمولہ ہے۔ 6 ارب 7 ارب آدمیوں کی آنکھ بالکل سب کی الگ الگ ہوگی، نظر ایک سی آئیں گی،
لیکن جب آپ قریب جا کے اس کا مطالعہ کریں گے تو ایک سی نہیں ہوگی. پرندوں کی آنکھ الگ ہوگی, چوپاؤں کی آنکھ الگ ہوگی. یہ رینگنے والے کیڑے حشرات الارض جو ہیں, اگر وہ آنکھ والے پرندے تو ان کی آنکھ الگ ہوگی. اور یہ ہونے کے باوجود کہ سب الگ الگ ہیں, قد و کاٹ, ٹانگیں, اب گائے کی ٹانگیں, آدمی کی بھی ٹانگیں, گائے کی ٹانگیں, شیر کی بھی ٹانگیں, اور شیر کی ٹانگیں چڑیا کی بھی ٹانگیں, چڑیا کی ٹانگیں تو گدھ کی بھی ٹانگیں. دیکھیں آپ غور کریں. ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ کی تخلیق میں تفکر کرتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ علوم کی بہت ساری قسمیں ہیں. مثلا میڈیکل سائنس ہے, یہ سائنس ہے, وہ سائنس ہے, وہ سائنس, بے شمار شعبے ہیں. ڈاکٹری ہے, انجینئرنگ ہے, الگ الگ شعبے. لیکن ان شعبوں میں تسخیر کائنات کے فارمولے جو چھپے ہوئے ہیں وہ کسی بھی سائنٹسٹ کے سامنے ابھی تک نہیں آئے. اس لیے کہ فارمولہ یا ایکویشن جو ہے وہ فکشن نہیں ہوتا. ہمیں جو صورتیں نظر آ رہی ہیں یہ فکشن ہے. ایک آدمی ہے, اس کی روح نکل گئی, مر گیا. کیوں مر گیا بھائی؟ اس کی شکل بھی ہے, صورت بھی ہے, ہاتھ بھی ہے, پیر بھی ہے, کان بھی ہے. وہ جو جس ایکویشن سے مادی میٹر یا وسائل ایک جگہ جمع ہو کر انہوں نے آدمی کی شکل بنائی ہے, مٹی سے, اینٹ سے, تعفن سے, وہ اس شکل سے بالکل مختلف ہے جو اصلی شکل ہے. اصلی شکل میں تعفن نہیں ہوتا. اصلی شکل جہاں بھی ہے وہ ٹائم اسپیس کی پابند نہیں ہوتی. آپ ماشاءاللہ یہاں اتنے سارے لوگ ہیں, کوئی ایک آدمی اپنے انتخاب کرے اور وہ سو جائے. سونے کے بعد جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے, چل رہا ہے, پھر رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, نہا رہا ہے, گرمی لگ رہی ہے, سردی لگ رہی ہے, درد اور خوف میں مبتلا ہو کر کپا رہا ہے, ناچ رہا ہے, گا رہا ہے, خوش ہو رہا ہے, جنسی تلذذ کر رہا ہے, اور اس کے اوپر غسل بھی واجب ہو رہا ہے. کھانا کھاتا ہے, پلاؤ, جب آنکھ کھلتی ہے تو ہاتھ سنتا ہے تو خوشبو آ رہی ہوتی پلاؤ کی. یہ کون سی دنیا ہے بھائی؟ آپ بھاگ بھی رہے, دوڑ بھی رہے, کود بھی رہے, اڑ بھی رہے. جب اس دنیا میں اگر اڑتے ہیں تو جہازوں سے اڑتے ہیں, وہاں جہاز نہیں اڑتے, وہاں آدمی اڑتا ہے. اور اگر وہ اڑنے والا آدمی اس
مٹیریل باڈی سے، مادی جسم سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ مادی جسم تھوڑے سے وقت کے لیے جڑا ہوا رہتا ہے، اس کے بعد اس میں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، پانی بہنے کے بعد اس کا تمام جسم پھٹ جاتا ہے، اور پھٹنے کے بعد آہستہ 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 ہڈی کے علاوہ ہر چیز پانی بن کر زمین کی اندر جذب ہو جاتی ہے، یعنی مٹی میں مل جاتی ہے۔ آپ جب قبر کھود کے دیکھتے ہیں، کسی لاش کو دیکھ لیں، قبر کھود کے دیکھتے ہیں تو آپ کو وہاں ایک مٹھی مٹی آپ کو وہ آدمی کہاں گیا؟ وہ آدمی کہاں گیا؟ کیوں گیا؟ مٹیریل باڈی کے حساب سے زمین پر کیوں قائم رہا؟ یہ علم وہ علم ہے جو مٹیریل مسالے سے آسان ہے۔ یہ علم اگر سیکھ لیا جائے تو وہ اصلی روحانیت ہے، اصلی تصوف ہے۔ اب یہ تصوف، عیسائی تصوف، یوگا تصوف، ہندوازم اور یہ اور بے شمار تصوف، اس میں اختلافات، تصوف یا روحانیت میں اگر اختلاف ہے تو وہ روحانیت نہیں ہے۔ فلن تجد بسنت اللہ تبدیلا، فلن تجد بسنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ نے جس ایکویشن پہ سنت، جس ایکویشن پر تخلیق کائنات ایک زمین نہیں ہے، وہاں زمین کروڑوں ہیں، اور لاکھوں سورج ہیں، لاکھوں چاند ہیں، اسی طرح کروڑ زمینیں۔ جنات کی دنیا الگ ہے، آدمی کی دنیا الگ ہے، فرشتوں کی دنیا الگ ہے، زمین کے اندر کی مخلوق کی دنیا الگ ہے، آسمان اور زمین کے درمیان خلا میں جو مخلوق ہے وہ الگ ہے۔ اب جنات ہیں، یہ زمین سے 200 میل اوپر رہتے ہیں۔ اب کہیں گے جی 200 میل اوپر رہتے ہیں تو گرتے کیوں نہیں؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں زمین کیوں نہیں گرتی؟ زمین بھی تو تیر رہی ہے سیارے کی طرف، کیوں نہیں گرتی؟ اور ہر زمین میں مخلوقات آباد ہے، کہیں مخلوق کا رنگ کالا ہے، کہیں زرد ہے، کہیں سرخ ہے، کہیں سفید ہے، کہیں گندم ہے، یہ زمین پر بھی۔ سورج کے تاثر سے رنگ میں تبدیلی ہو جاتی ہے، چاند کے تاثر سے رنگوں میں تبدیلی ہو جاتی ہے، چاند کی چاندنی نہ ہو تو دنیا کا ہر پھل کڑوا ہو جائے، سورج میں تمازت نہ ہو، روشنی نہ ہو، کیا ہوگا؟ ہر چیز کچی رہ جائے گی، جب وہ پکے گی تو کھانے کے قابل رہے گی۔ یہ ایک نظام ہے، اور نظام کیا ہے کہ کائنات کی ایکویشن کیا ہے، کائنات کے تخلیق کے فارمولے کیا ہے،
مقداریں کیا ہیں؟ ہم کیوں مٹی سے پیدا ہو جاتے ہیں بھائی؟ ہمارا تو جو اس وقت وجود ہے وہ تو مٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. مٹی ہمیں نظر نہیں آتی، کھال نظر آتی، گوشت نظر آتا، خون نظر آتا، ہڈیاں نظر آتی. اور یہ ہڈیاں کھال کس کی بنتی ہے؟ گھاس پھوس، لکڑیاں. ہلدی کیا لکڑی نہیں ہوتی کیا؟ دال چینی لکڑی نہیں ہوتی کیا؟ گنا لکڑی نہیں ہوتی؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہماری جو تخلیق ہے وہ اس کے سمجھنے کی بات ہے، اس کے دو یونٹ ہیں. ایک میٹیریل باڈی اور ایک ریئل باڈی. میٹیریل باڈی اس مسالے کی بنی ہوئی ہے جس کی بیس ایسی روشنی ہے جس روشنی میں سکون ہے، بھاری پن ہے، گریوٹی ہے. لیکن وہ آدمی جو خواب میں اٹھتا ہے، وہ آدمی جو آنکھیں بند کر کے بیٹھتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے کہ میں لندن میں ہوں، اس میں لندن دیکھا ہوا ہے، وہ وہاں لندن میں خود کو محسوس کرتا ہے. اب چونکہ نگاہ دیکھنے کی عادی نہیں ہے، محدود ہے، اس لیے آپ اسے نہیں دیکھ سکتے، لیکن نقشہ ضرور بنتا ہے اس کو. ابھی آپ میرے بات بولنے کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے کوئی تصور کیجیے. مطلب کیا تصور کریں؟ آپ یہ تصور کریں کہ ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، اپنی عمر کے مطابق. میری عمر 6 سال ہے، میری عمر 10 سال ہے، میری عمر 20 سال ہے. 5 منٹ یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کریں اور پھر اپنے استاد کو بتائیں کہ آپ نے کیا دیکھا اور مادی جسم پر کس قسم کے اثرات مرتب ہوئے. کوئی ایسی بات نہیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم کبھی بھی مٹیریل سے، سڑان سے، اینٹ سے، بلغم سے، خون سے، پخانے سے، پیشاب سے آزاد نہیں. جب اس سے آزاد نہیں ہوتے تو ظاہر ہے ہمارا ذہن سڑان کے علاوہ کیا ہے ہمارے ذہن. کھانا ہم جو کھاتے ہیں وہ سب سڑان، گوشت وہ بھی سڑان، دودھ جب وہ خراب ہو جاتا ہے دیکھیے اس میں بوٹتی ہوتی، گھر سے مار جاتی ہے، وہ پی کے ہم جوان ہوتے. دال، اچھی دال سڑ جائے گھر میں، پھر دیکھیے کیا نمائش ہوتا ہے، وہ ہم کھاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دو وجود ہیں. ختم کرتا ہوں، ہمارے دو وجود ہیں. ایک وجود سڑاد ہے، ایک وجود اسپیس کا پابند ہے. ایک وجود بھاگی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو وجود ہے ایک وجود ایسا ہے کہ وہ لطیف ہے، وہ اٹھتا ہے، وہ کھاتا پیتا ہے، وہ لڑتا ہے، اس سے خون بھی نکلتا ہے. اس کے حشرات الارض میں کوئی کاٹ لے تو اس کی تکلیف سے گہری نیند سے بیدار بھی ہو جاتا ہے. وہ کون سا جسم؟ اس جسم کا اگر آپ سراغ لگا لیں
تو اس کا مطلب ہے روحانیت کا دروازہ، روحانی اصول کا دروازہ آپ کے اوپر کھل گیا اور ذخیرہ مل گیا۔ اب یہ بائبل اور دوسری تمام مقدس کتابیں، ایک تو یہ کہ یہ قرآن پاک کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ہم تک پہنچی ہی نہیں۔ دوسری یہ کہ ہم جب پڑھتے ہیں اسے تو مٹیریل باڈی میں مٹیریل آنکھ سے پڑھتے ہیں۔ آپ چشمہ لگاتے ہیں، نظر کی کمزوری دور کرتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں آپ نے آنکھ نے دیکھا یا آپ نے کوئی چیز چشمہ لگا کے یہ دوربین لگا کے دیکھی تو آپ نے دیکھا یا چشمے کے لینس نے دیکھا؟ دوربین سے آپ کوئی چیز دیکھتے، اس دوربین نے جو آپ کو دکھایا کیا براہ راست آپ نے دیکھا؟ دوربین کے ایک آئینے سے، شیشے نے آپ کو جو دکھایا آپ نے اس پر یقین کیا۔ کتنا عجیب المیہ ہے، بدبختی ہے، شقاوت ہے، آدمی کا جہل ہے کہ آئینے کے دیکھنے کو اپنا دیکھنا لگا اور آئینے کے دیکھنے پر یقین کر رہا ہے، اور جب وہ آئینہ اتارتا ہے، چشمہ اتارتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو آپ نے جو دور چیز دیکھی وہ آپ کی آنکھ نے دیکھی، یہ آپ کے چشمے میں جو گلاس لگے میں انہوں نے اس نے دیکھا، اور گلاس کے دیکھنے کو آپ کی آنکھ نے دیکھا، اس سے نہیں ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو میں آج چشمہ اتار کے دیکھ کے آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ بہت لمبی تقریر ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو علم عطا فرمایا، اگر روحانیت کو سمجھنا ہے، اگر اس شعوری جال سے نکلنا ہے تو ایک ہی صورت ہے کہ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن سے رجوع کریں۔ قرآن خود کہتا ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو وہی انجیل بائبل یہ کہہ رہا ہوں۔ اگر قرآن کی آیات بائبل سے، تورات سے مطابقت رکھتی ہے، ٹھیک ہے، بائبل آسمانی کتاب، تورات آسمانی کتاب، وید آسمانی کتاب، لیکن شرط یہ ہے کہ پیغمبروں کی لائی ہوئی کتابوں کی آخری تصدیق ایک پیغمبر نے کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اس لیے اور یہ کانفرنس آپ کو مبارک ہو۔ جتنے بھی یہاں حضرات ہیں، میں سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اور آپ سے اپنے لیے اور مرشد کے مشن کے پھیلانے کے لیے کامیابی کی دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، یہ قبلہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم ایک 5 سے 7 منٹ کا ایک تصور کرتے ہیں، تو تصور یہیں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھیے گا، 3 مرتبہ گہرے سانس لے لیجئے تاکہ ذرا ذہن پرسکون ہو جائے، اپنی کمر سیدھی کر لیجئے، ریلیکس رہیں، اور آنکھیں بند کر کر یہ تصور کرنا ہے کہ جب ہم 6 سال کی عمر کے تھے
تو کوئی ایک دن کا واقعہ 6 سال کی عمر میں، چاہے وہ اسکول کا واقعہ ہو، چاہے وہ آپ کے والدین کے ساتھ کوئی ہو، آپ اسے یاد کیجئے اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ وہ واقعے کا آپ کردار ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اپنے آپ کو 6 سال کی عمر، وہ تو یاد ہوگی نا 6 سال میں کیا کیا ہوا. صحیح ہے. تو اس کے بعد ہم ایک چھوٹی سی ڈسکشن کریں گے، ایک دو سے کامنٹس لیں گے کہ انہوں نے اس تصور میں کیا محسوس کیا. تو اس کا یہ آسان طریقہ ہے، 3 مرتبہ گہرے سانس لے لیجیے، روکے نہیں، پھیپڑے بھر جائیں، پھر ناک سے بہت آہستہ آہستہ سانس نکالیں. اس سے ذرا طبیعت ریلیکس ہو جائے گی. اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی، اور 3 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ لیں. اس عمل سے ذہن ذرا فوکس ہونا شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر ہی لے جاؤ. 6 سال کی تھی میں. دہلی میں بختیار کاکی کا مزار، بہت بڑے ولی ہیں، وہاں عرس ہوتا ہے ہر سال. وہاں میرے والدین بھی گئے، امی بھی تھی. تو وہاں ایک جھرنا ہے بہت بڑا، وہاں بچے نہا رہے تھے، بچیاں اور بچے. تو میں بھی چلی گئی وہاں پہ نہانے کے لیے. بہت دور نکل گئی، اتنی دور کہ میری ماں نے چٹلا ڈالا ہوا تھا وہ بھی کھل گیا، بال نظر آ رہے تھے میرے سارے. میرا برا حال تھا. تو ساتھ میں کوئی پڑوسی لڑکا تھا، اس نے دیکھا، وہ بھاگا، اس نے مجھے باہر نکالا. یہ واقعہ میرا ایسا نقش ہوا کہ اب تک نہیں بھولی میں. شکریہ. کوئی اور صاحب؟ اپنی نانی کے گھر میں نانی کے ساتھ سویا ہوا تھا. رات کو وہ دیا جل رہا تھا، اس کا تیل والا. وہ دیے میں اٹھا، رات کو سوئے ہوئے تھے سب. تو دیکھ رہا ہوں اس دیے میں کبھی کبوتر بن رہا ہے، کبھی کوئی جانور بن رہا ہے، کبھی کچھ بن رہا ہے. اس میں دیکھ رہا ہوں، میں ڈر گیا تھا اس سے. اچھا، یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ماضی میں چلے جاتے ہیں، جو حضرت خواجہ صاحب نے قبلہ نے فرمایا، تو ہم اس وقت اپنے آپ کو اس دور میں بھول جاتے ہیں. ہم اگر 6 سال کے ہیں تو آج ہم 25 سال 30 سال 50 60 70 کے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں، 6 میں داخل ہو جاتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو ٹائم اور سپیس ہے، ہم واپس پیچھے پلٹ جاتے ہیں. اس وقت میں ہم صرف 6 سال کے بچے ہی ہوتے ہیں. تو اگر اسی پریکٹس کو آپ بہت زیادہ کریں تو آج بھی 6 سال کے واقعات من نوعین سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایکچولی یہ پریکٹس ہے. اچھا، اب آپ یہ فرمائیں کہ جو حضرت قبلہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے جو خطاب فرمایا، کوئی کامنٹس جو بہت امپورٹنٹ ہوں وہ آپ ذرا بتائیے. جی سر، اس میں ابا جان ایک چیز جو ہے بڑی اہم بتائی ہے، وہ یہ ہے پیچھے سے کوئی اٹھ کے آئے اب چلیں آپ کہ آدمی کی جو فکر جو ہے، اس کی طرز فکر جو ہے وہ محدود ہوتی ہے، اور جو انسان جو ہے وہ اس کی فکر جو ہے لامحدود ہوتی ہے. اور آدمی جو ہے اس کے جسم، یعنی انسان جو ہے 2 وجودوں سے بنا ہے. ایک وجود میں سرانڈ ہے، گندگی ہے، اور ایک وجود جو ہے وہ لطیف روشنیوں کا بنا ہوا ہے جو اڑتا پھرتا ہے. جی بہت شکریہ، بہت اچھا. اور جی پیچھے سے آئیں جی، میں پھر نام لینا شروع کر دوں گا، پھر نہ کہنا کہ جی بلا لیں، خود بخود آ جائیں. یہ 2 بہنیں اکٹھی بیٹھی ہیں، آ جائیں. ایک ساسو ماں بھی کہیں بیٹھی ہے، وہ بھی آ جائیں، ورنہ میں پھر نام پکاروں گا. حضور ابا جان نے ایک بہت ہی اچھی بات یہ بتائی
कि हर कायनात में जो भी चीज़ मौजूद है, हजर शजर, दरिया, पहाड़ और जितने जानवर, इंसान, सब में मुअय्यन मिक़दारें पाई जाती हैं और उनकी तब्दीलियाँ जो उन्होंने बयान की हैं कि कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से मैच नहीं होती, वो सिर्फ मुअय्यन मिक़दारों की वजह से ही है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत ही अच्छा। क्या डिफरेंट कायनात में डिफरेंट वजूद में एग्जिस्ट कर रहा होता है कि एक ही जगह पे एग्जिस्ट कर रहा होता है? जी बहुत अच्छा, बिल्कुल उन्होंने ये फरमाया है। करोड़ों जमीनें हैं, एक लोहे महफूज जो है ना, जो अब तक ये नहीं है कि ये कोई फिक्स है। किबला ने फरमाया कि एक किताबुल मुबीन है, यानी अल्लाह ताला ने जब कुन बनाया फरमाया तो इससे 30 करोड़ लोहे महफूज तख्लीक पाई। और अभी ये मालूम नहीं, कुन तो जारी सारी अमल है, कोई अल्लाह ताला चुप होके तो नहीं बैठ गए। फिर होती है, एक आदमी होता है, करोड़ों टेलीविजन पर नजर आ रहा होता है। हर टेलीविजन बजाते खुद एक जमीन है। फर्क क्या हुआ, जमीन अगर अब देखें टेलीविजन स्क्रीन है, ये एक स्क्रीन यहां लगा दें, एक वहां लगा दें, एक वहां, एक स्क्रीन सुर्ख कर दें, एक सबस कर दें, एक गंदुमी कर दें, एक ब्लैक कर दें, उस पर एक ही तस्वीर नशर करें तो तस्वीर एक ही रहेगी, लेकिन उसके खद्दो खाल में सुर्ख में सुर्खी माइल बढ़ जाएगा, ग्रीन में ग्रीन माइल बढ़ जाएगा, ब्लैक में नकू, हालांकि चीज एक है, हूबहू हम सब एक हैं, नफ्से वाहिदा हैं। तो यही चीज बाबा जान ने फरमाई। तो बहरहाल ये बात जरूरी है। बहुत अच्छा आपका सवाल है। क्या नाम है आपका? उसामा साहब ने ये सवाल किया, कहां से? रावलपिंडी से तशरीफ लाए। बहरहाल इसमें जितना तफक्कुर करेंगे हमें उतना और ज्यादा गहराई मिलेगी। हम सब एक हैं, एक हैं, एक ही नफ्स की पैदावार है। अल्लाह नूर है, हम सब नूर की तख्लीक है, एक ही इंसान है, एक ही शक्ल, एक तरह का खाते हैं, यही बताया। माँ का वही दूध पी रहे हैं, वही रोटी खा रहे हैं, वही चाय पी रहे हैं, वही खाना खा रहे हैं, वही आते हैं। कोई गाली, अब आते बदल जाती है, यानी गालियों देने वाले गालियां भी देते हैं, नहीं देने वाले नहीं भी देते। लेकिन एक अरब इंसानों को इकट्ठा किया जाए तब भी एक अंगूठे का नक्श इकट्ठा नहीं होगा। और कहने को ये अंगूठा एक मामूली सी चीज है, इतनी सी चीज है। करोड़ों इंसानों, हर चेहरा अलग-अलग। तो फर्क क्या है? स्क्रीन का फर्क है। अच्छा, बिहेवियर एक ही है। बड़ी दिलचस्प बात है जो वो गीता का एक है, वो अगर आप जरूर याद रखें। दुनिया में चवल आपको मिलेंगे। वो पंजाबी का एक वर्ड है ना, चवल कहते हैं नीच को, कमीन सिफ्त को, टसने वाले को। वो आपको पाकिस्तान पंजाब में भी मिलेंगे, सरहद में भी मिलेंगे, केपीके में भी मिलेंगे, बलूचिस्तान में मिलेंगे, इंडिया में भी मिलेंगे, भारत में भी, वहां फिलिपाइन में भी मिलेंगे, अमेरिका में भी मिलेंगे। सब दर्जा कौम के लोग भी मिलेंगे। दर्जा अव्वल कम है, जाहिर है दूध की मलाई ज्यादा तो नहीं होगा। 10 मन दूध होगा तो उससे जो काजल निकलेगा वो बड़ा थोड़ा सा होता है, गालिबन 8 पाव भी नहीं निकलेगा 10 मन दूध से काजल। चले 1 किलो कर ले। काजल वो चीज है जो क़याम है, दूध का क़याम, वो खराब नहीं होता, मुद्दतों खराब नहीं होता। दूध सड़ जाएगा, घी भी एक वक्त आएगा कि पसान छोड़ देगा, लेकिन काजल नहीं पसान छोड़ता। तो यही चीज यहां पर बयान करना। कोई और कमेंट्स जी? अभी पीछे से किसी ने हाथ खड़ा किया जी, आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक बुकाटा से है। मैं जो अब्बा जान का भी मैंने बयान सुना, इससे जो मुझे पता चला, अब्बा जान ने कहा तफक्कर के मतलब कि आप दुनिया में घूमो फिरें और तफक्कर करें। अब्बा जान ने हमें सूरज का बताया कि इससे चीज़ें सॉलिड होती हैं, ये मैटर में तब्दील होती है। चाँद की रोशनी का बताया, इससे मिठास पैदा होती है। यानी कि अगर चाँद की रोशनी नहीं आएगी तो मिठास नहीं मिलेगी फलों में। हमारे अंदर भी मिठास कम हो रही है। एक और पॉइंट, एक पॉइंट जो अब्बा जी ने बताया अपनी चीज़ के आखिर में कि उन्होंने 2 दफ़ा कहा कि कुरान पढ़ो,
कुरान पढ़ो और उस पर गौर व फिक्र करो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर ध्यान दें। वेरी गुड जी, ये तो अहसास है। जो बंदा या मैं हूं या आप हूं, अगर कुरान हकीम को बेड बुक नहीं बना रहे तो मुसलमान होने का पहला दर्जा भी हम हासिल नहीं करते। कुरान हकीम को ऐसे पढ़ें जैसे सरहाने आपने डाइजेस्ट रखे होते हैं, नावल रखे होते हैं, ऐसे पढ़े, बेड बुक बनाए। और एक बात मैं बताऊं, मैंने जितने मुफक्किरीन से मिला हूं जो कुरान हकीम पे कुछ भी काम किया, उन्होंने कहा कि हमने कुरान हकीम को बेड बुक बनाया। बेड बुक का मतलब है सरहाने रखें, 8 फुट ऊंचे ताक पे ना रखें, कोई फायदा नहीं है उसको सजाने से। पढ़ें, सफे घिसे उसके, फटें, फिर नए कुरान हकीम लाएं। यहां तो वो देखा है, मेरे दादा अब्बा का एक कुरान था जो अब भी मौजूद है, बिल्कुल नई लिखोर हालत में। तो ये हमारे ऊपर एक लानती किरदार नहीं है, और क्या है ये, क्या मजाक है। 1 साल बच्चा अलिफ बे वाली किताब पढ़ता है, FSC वाली किताब, गल सड़ जाती है। क्यों जाती है? पढ़ते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो सजावट, सजे हुए से कुछ नहीं होता। कुरान हकीम को जब तक बेड बुक, मैंने जितने मुफक्किर देखे जिन्होंने कुरान हकीम पर काम किया है, वो कहते हैं हमारे सराहने हर वक्त, हम जब चाहते हैं उसी वक्त खोल के देखना शुरू कर देते हैं, ये चीज है, ये चीज है। उसके अंदर पेजेस लगाते हैं, फालतू पेजेस लगाते हैं, उन पे नोट्स लिखते रहते हैं, पेंसिल से अंडरलाइन करते हैं। हम करते ही नहीं है, नहीं करते तो फिर कुरान हमसे खफा नहीं होगा। तो ताकों में ना सजाएं, ताकों में सजाने से, सजाना है तो दिल में सजाएं या दिमाग में सजाएं। ताकों में सजाने से वो नहीं है कि वो तस्वीर लग गई और उसका कोई फायदा होगा, ये बिल्कुल नाकिस बात है। अब हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब ने एक बात फरमाई, लेंस। देखिए, हम ऐनक लगाते हैं, एक ये देखना है और एक ऐनक के साथ देखना है। अब हम इस ऐनक की मोहताजी की वजह से देख रहे हैं, लिहाजा इस देखने में शक, ये बराह रास्त है। ऐनक अगर नीली लगा दी जाए तो नीला रंग नुमाया हो जाएगा, तो नाकिस नहीं हुआ। हूबहू यही बात होती है, हम माँ बाप माहौल की वजह से अल्लाह और रसूल को पहचानने की कोशिश करते हैं। माँ बाप हमें वो कुछ बताते हैं जो खुद नाकिस हैं और हमें कुरान की नसीहतें कर रहे हैं। तो मैंने रात के सेशन में भी ये बात की थी, हमें तबाह बर्बाद करने वाले जात, पहली जात हमारी माँ और बाप होती है। किसी माँ या बाप ने आज तक हमें ये नहीं कहा कि या अल्लाह मेरे बेटे को अपनी अबदी कुर्बतें अता फरमा, मेरी बेटी को अबदी कुर्बतें अता फरमा। जब नहीं कहा तो फिर यही हाल होगा जो एक ईसाई ने कहा था कि हम तुमसे भी ज्यादा कमीने हैं, इसलिए कि हम बुनियाद नहीं है। हम क्या करते हैं, माँ बाप, माहौल, चच्चा, भांजा, भतीजा और अपने स्कूल टीचर्स कभी नहीं कहेगा आप रूहानी इल्म सीखो, कहा है किसी ने? मैं जॉब करता था, मुझे कहते थे, मैं मल्टीनेशनल में था, बहुत अच्छा अल्लाह ने ओहदा दिया, वो कहते थे ताहिर जलील जिस दिन तुमने ये सिलसिले का काम छोड़ दिया, मैं बताता हूं तुम मेरी सीट पे बैठोगे। डायरेक्टर कहा था, मैंने वहां से रिटायरमेंट ले ली तो मैं कुछ फर्जी मारा। उसी डायरेक्टर का दोबारा फोन आया कि मेरी बेटी का एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है, ताहिर जरा अपने पीरो मुर्शिद से कहो उसे रिजॉल्व करे, जो मुझे सिलसिले में होने के ताने दिया करता था मेरी रिटायरमेंट के बाद, मतलब 2-3 साल 4 साल बाद। तो बताने का मकसद है कि ये दुनिया का निजाम इंतहाई आर्जी, रिटायर हो गए तो कोई पूछता भी नहीं। दादा को कौन, बहू कितनी घास डाल लेती है, बेटा कितनी घास डाल लेता है, बहुत तीर मारेगा उसके लिए कोई मेल नर्स रख देगा कि जी वो उनकी चलो वो कर, यही तीर मारेगा ना, पैसा होगा, और पैसा नहीं होगा तो किसी ओल्ड होम में घुसा देगा, या वो ताने दिल में देता रहेगा। बाप अगर बीमार हो जाए, बेटे को कितनी फुर्सत मिलती, पोते को तो होती ही नहीं फुर्सत, पोते को क्या दिलचस्पी है, नवासे को क्या दिलचस्पी है। यही चीज यहां बताई कि हम अकायद में माँ बाप की आंख से देखते हैं। जब माँ बाप की आंख से देखेंगे तो ये नाकिस आंख है। अकायद में हमेशा कुरान की आंख से देखें। हमारे पास कुरान हकीम के अलावा
اور کوئی ذریعہ نہیں. بہرحال آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ کیا. ہم یہ اب سم اپ کرتے ہیں اور کچھ ہم ایک اس کا وہ خلاصہ. یہ یاد ہے صبح پہلے کیا ہوا تھا؟ ایسا ہے ذرا مجھے لسٹ دیں, میں اب بائی نیم ایک ایک سے پوچھوں گا کہ کیا ہوا. نام لوں گا نا, وہ لسٹ میں نام ہیں آپ لوگوں کے. اب سب ایکٹیو ہو جاؤ, پیچھے والے بھی تیار ہو جاؤ. یہ ذرا بیٹھے, پیچھے والا میں جس کو اشارہ کروں گا نا وہ کھڑا کریں اسے. اچھا جی, سیشن 1 جو تھا وہ تھا روحانی تعلیمات, فہم, تعارف اور تشریح. یہ سیشن ایکچولی کل ہوا تھا, ہو سکتا ہے ہمارے بہت سے مہمان ایسے ہیں جو اس میں شریک نہیں ہوئے تھے. روحانی صلاحیتیں اور طالب علم کا کائناتی سفر. بتایا یہ گیا تھا یہ سفر موت کے بعد ختم نہیں ہوتا, شروع ہوتا ہے. ابھی کھیل شروع ہوگا, جیسا ہمارا کردار ہوگا اس طرح ہمارا آخرت شروع ہوگا. آخرت میں موت کے بعد کا سفر. حضور مرشد کریم فرما رہے ہیں کہ اس کی کوئی مدت نہیں ہے, لاکھوں سال بھی لگ سکتے ہیں. اگر یہاں سے تنگ دستی کی حالت میں گئے, ٹائم اینڈ اسپیس میں قید حالت میں گئے, تو کروڑوں سال ٹائم اینڈ اسپیس میں قید ہوگا. وہ کتے بلی سے بھی زیادہ اذیتناک زندگی, دھتکارنے والی, جیسے کتے کو دھتکارتے ہیں نا, تو وہ یہ زندگی ہے. تو کائنات کا ابھی سفر شروع ہونا ہے, اس لیے کہ ابھی ہمیں شعور مل گیا ہے کہ میں ہوں. اس سے پہلے لاشعور میں تھے, ہمیں ہونے کا احساس نہیں تھا. اب اس مادی جسم کے ساتھ ہونے کا احساس ہے. خلاصہ یہ ہے جناب, اپنے باطن کی فکر کریں. مادی زندگی تو چل جائے گی. آئنسٹائن نے جو تیر مارنا تھا مار گیا, اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ ایٹم بم بن گیا. واہ واہ ہوگی, ہم جینیس کہتے ہیں. تیر کیا مارا اس نے؟ انسان تو آج بھی المیہ میں, اور کیا ہے, المیہ تو ہے نا. ابھی کوئی خوش و خرم ہے, گندم کے دانے کے تو محتاج ہو جاتے ہیں. تو لہذا ابھی کروڑوں سال باقی ہیں. جس حالت میں مریں گے اسی حالت میں ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے. اٹھنا کیا ہے؟ یہاں موت آتی ہے, وہاں اٹھ جاتی ہے, بس. سیشن 2 صبح ہوا. محترمہ راحیلہ انجم عظیمی نے یہ سیشن لیا, احادیث اور روحانی علوم. یہاں یہ بات سمجھایا گیا کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 کی وفات کے, یہ ذرا نوٹ رکھنا ہے, حضور علیہ السلام کی وفات کے 240 سال کے بعد جمع ہونی شروع ہوئی. 180 سال کے بعد تو ایک محدث جو امام بخاری ہیں وہ پیدا ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں, وہ انہوں نے کوٹ نہیں کی, کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دوستی کا وصف بخشا. یہ بھی حدیث ہے, حضور کا فرمان. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کلام کا شرف بخشا, کلیم اللہ فرماتے ہیں. اور حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیدار الہی کا شرف بخشا. یہ حدیث ہے. تو یہ بات ذرا نوٹ کرے, کوئی کہے کہ دیدار نہیں ہے, ہونا تو چاہیے کہ اینٹ اٹھا کے اس کے سر پہ مارے. یعنی آپ یہ کہیں کہ کوئی اپنے ماں کا دیدار سے محروم رہ جائے. اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرے. تو آپ اتنی ماؤں کی ماں, یا کیا کہیں, جو عظیم الشان ہے, وہ جو خالق ہے, وہ ہم اس کے دیدار سے محروم رہ جائیں. ہاں ایک بات ضرور ہے, اگر ہم نے یہ سوچ لیا یہ کام ہم دیدار نہیں کر سکتے تو نہیں ہوگا. ہاں یہ بات ضروری ہے. ایک بڑا خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے, if you think you can do, you will do. If you think you can't do, you will never do. In both cases you are right. میں کہوں کہ یہ میں چیز نہیں اٹھا سکتا تو نہیں اٹھا سکتا, اور میں ارادہ کر لوں تو دیکھیں میں طرح طرح کے بہانے تلاش کر لوں گا کہ چیز کو کیسے اٹھا لیا جائے. اور حضور علیہ السلام کی دیکھیں آخری دعا ہے جس کی کوئی فکر نہیں کرتا, یا اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے. یعنی اللہ کی انتہا ابھی کا اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. حضور کو ابھی بھی تشنگی ہے. رفیق اعلیٰ کیا ہے؟ ذات الہیہ کی تجلیات.
हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उनकी मंजिल है ज़ात इलाहिया, तो लिहाजा ये तो हुजूर की मंजिल होगी। उम्मत मोहम्मदी की मंजिल सिफात इलाही के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, और सिफात इलाही इल्मुल अस्मा का दूसरा नाम है। सेशन 3 में इंजील मुकद्दस और रूहानियत का तस्वर था, ये मोहतरमा आयशा कय्यूम ने किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इंजील के हवाले से फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह की बादशाही में दाखिल होना चाहते हो तो तुम्हें नए सिरे से पैदा होना होगा। यानी माँ बाप, माहौल, मुआशरा, जो हरकतें, नेगेटिविटी, 2 नंबरियां, किसाफतें, खबासतें हम करते रहते हैं, उनको कुल्ली तौर पर तर्क करना होगा। ये है, यहां से आगाज होता है। अल्लाह नहीं कहा भी उन्होंने, अल्लाह की बादशाही में। नेक्स्ट सेशन 4 मुकद्दस गीता और रूह की अहमियत, ये मोहतरमा हिना अलमास ने किया। गीता में बार बार एक ही बात आती है, आत्मा मुहीत है, आत्मा मुहीत है, रूह अमर है, आत्मा रूह को कहते हैं, और हर शय रूह की बुनियाद पर है। ये बात याद रखें, बिल्कुल फिट है आज भी हमारे मुआशरों में। ये से ना समझे कि गीता है, आज भी नीच किस्म के भी लोग मौजूद हैं, आज भी दूसरे नंबर के लोग मौजूद हैं जो वैसे नेक बने रहेंगे, लेकिन जब दाव लगेगा तो वो अपना काम दिखा देगा। और एक और लोग हैं जो कुछ भी कर लें, अगर उन्होंने गलत नहीं करना तो किसी कीमत पर गलत न करें, चाहे बच्चा मरे या मां मरे या फलाना ढमकाना मरे। ऐसे लोग भी मौजूद हैं, वो कम है, दरमियानी ज्यादा है, और नीच वाले तो हैं, उनकी तो तादाद ही है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, नीच तादाद सबसे ज्यादा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक इंसान खसारे में है। तो चंद लोग हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। तो ये याद रखिएगा, सतोगन आला लोग होते हैं जो अल्लाह को पाने की फिक्र में रहते हैं, रोजोगन जो होते हैं वो नेक बनने की फिक्र में रहते हैं, तमोगन जो होते हैं वो हर तरह के नीच काम करने को तैयार होते हैं। रिश्वतखोर, सूदखोर, गीबत करने वाले, या हम भी दुनिया में जहां भी होंगे वो तमोगन कहलाएंगे। मुकद्दस गीता का सवाल ये है, मैं और आप कहां खड़े हैं? तो तलाश कीजिएगा कि मैं कौन से गिरोह का हिस्सा हूं। तो हम जब अपना मुतालिया करेंगे तो इसका हमें पता चलेगा। रूहानियत का कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी मौजू है वो है तसव्वुर रूहानियत, रूह और रूह की मौजूदगी। ये बुनियाद रूह वही हिना अलमास अजीमी की एक वो थी जो महाराज कृष्ण जी के हवाले से था। आत्मा दूर से दूर भी है, नजदीक से नजदीक भी है, ये हम हैं जिसे एहसास करना है। अच्छा, कुरान हकीम में क्या लिखा हुआ है? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी रगे जान से ज्यादा करीब हैं। रगे जान ये है, इससे भी ज्यादा करीब। आप बताएं कि इसका मतलब है हमारे अंदर अल्लाह ताला इस कदर चिपका है कि हम ज़िबा भी हो जाएं, अल्लाह ताला जुदा नहीं हो सकता। तो अगर हमने ये एहसास किया कि रूह मौजूद है तो रूह नजदीक से नजदीक है, और अगर हमने ये एहसास किया रूह मौजूद नहीं है या अल्लाह ताला मौजूद नहीं है, तो वाकई अल्लाह ताला हमारे लिए मौजूद नहीं होगा। रूह का एहसास, अकायद की तश्कील जो होती है, जितनी भी होती है, ये अकीदा इसी से बनता है। अकायद जितने बने हैं एक्चुअली वो रूह को पाने के लिए बने थे। कुरान की आयात हैं, कुरान हकीम हदायत देता है सिर्फ हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये मुत्तकी की तारीफ है जो कुरान हकीम ने ही बयान की। कुरान हकीम में बहुत हैरत अंगेज राज मौजूद हैं। ये मौजू चूंकि बहुत ही तवील है, ज़ाहिर हर चीज समेटी नहीं जा सकती। अल्लाह ताला ने एक जगह इरशाद फरमाया, हमने आसमान को बुरूज से जीनत बख्शी देखने वालों के लिए, और छुपा लिया शैतान मरदूद से। तो आसमानों में है बुरूज, ठीक है, शैतान मरदूद से छुपे हुए हैं। सवाल है जी, जरा प्लीज रुक जाएं, प्लीज रुक जाएं, तैयब साहब रुक जाएं जरा, बच्चों रुक जाओ। सवाल ये है, अगर मैं बुरूज नहीं देख रहा तो क्या हूं? सिंपल सी बात है, ये इसका आंसर है।
ایک جگہ ارشاد خداوند ہے قرآن حکیم میں، تم گمان کرتے ہو پہاڑ جمے ہوئے ہیں، یہ تو بادلوں کی طرح تیر رہے ہیں۔ اب بتائیں، آپ کہیں گے کہ نعوذ باللہ قرآن حکیم غلط ہے، ہماری تو آنکھیں پہاڑ کو دیکھ رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمارا دیکھنا ناقص دیکھنا، ٹھیک ہے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، یہ 19واں پارہ ہے، وَتَرَى الْجِبَالُ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ تو بادلوں کی طرح تیر رہے ہیں۔ اب بتائیں، کوئی سائنسدان ذرا پروف کرے نا۔ ہاں، روحانی انسان بتا دیتا، پہاڑ تیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جہاں تم ایک ہو وہاں دوسرا اللہ ہے، جہاں تم دو ہو وہاں تیسرا اللہ ہے، جہاں تم 5 ہو وہاں چھٹا اللہ ہے۔ کبھی ہمیں ہمیشہ کمرے میں بیٹھ کے تنہائی کا موقع ملا ہوگا تو ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم کہتے ہیں ہم اکیلے ہیں، ہم گھر میں اکیلے ہیں، ہم آفس میں اکیلے ہیں، ہم کمرے میں اکیلے، یہ کہتے ہیں، تو اللہ تو جڑا ہوا ہے، لہٰذا یہ بھی ہمارے ایمان میں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ جب اس کی پریزنس کو پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، علم الیقین، تو عین کہاں سے آئے گا، دیکھنا کہاں سے آئے گا؟ اور محسوس کرنا تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو بات کی چیز ہے، پہلے تو دیکھا جاتا ہے کسی چیز کو۔ پھر ایک اور جگہ سورہ رحمان میں ارشاد خداوندی ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ بات بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ ایک لمحہ کائنات میں وہ آئے گا، جنت بھی فنا ہو جائے گی، دوزخ بھی فنا ہو جائے گی، کل سب کچھ فنا ہو جائے گا، کچھ رہے گا ہی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی چہرہ ذات کا مظہر ہوتا ہے، ذات باقی رہے گی۔ اور ایک بات اور ہے، هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى، اسماء الہیہ تو بہت سے ہیں، اسماء حسنہ 3 ہی ہیں، الخالق، الباری اور المصور۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، ان کا سہارا بھی کبھی لینا پڑے گا آپ کو روحانی سفر کے درمیان۔ علم نبوت، حضرت عیسیٰ کا فرمان، یہ ابھی دوبارہ ڈسکس ہو چکا، حضور صلی اللہ، یہ تو آ گیا نا، سوئی کے ناکے سے اونٹ تو گزر سکتا ہے لیکن دنیا دار اللہ کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی سن لیں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ماں باپ مال اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو، ٹھیک ہے جا آج شام تک اپنا سب کچھ غریبوں میں لٹا دے اور میرے پیچھے چل۔ وہ بھاگ گیا۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ دنیا دار ہے، محبت میں مبتلا ہے، خوف میں اللہ پہ شک کرنے لگ گیا، یہ ہرگز اللہ کی بادشاہی میں داخل نہیں۔ قرآن حکیم میں 4 پارہ، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک وہ چیز قربان نہ کر دو جو تمہیں محبوب ہے۔ علم توحید میں یہ یاد رکھیے، علم توحید جدا ہے، روحانیت ڈیل کرتی ہے صرف اور صرف توحید اور وحدانیت، آتما کو، روح کے علاوہ اور کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ روحانیت ہے۔ اب رہا چاہے کوئی کتنا ہی بڑا مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جھاڑ پھونک کرتا ہو، تعویذ گنڈا کرتا ہو، اس کے پاس جنات ہوں، تسخیر حمزاد ہوں، میں نے اس میں بہت ماہرین کو بھی دیکھا، تسخیر ارواح والوں کو بھی دیکھا، سحر اسود والوں کو بھی دیکھا اور مشرکین بھی دیکھا، یہ سارے کا سارا غیر اللہ ہے۔ تسخیر حمزاد، تسخیر جنات غیر اللہ ہے، شرک کے درجے میں آتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ ہم ذات سے مدد لے رہے ہیں، جنات سے مدد لے رہے ہیں، یہ شرک سے متعلق ہے۔ انسان ہم کیا ہیں؟ حقیقت میں یہ مٹی کا جسم نہیں ہے، ہمارے اوپر ایک 9 انچ کا جسم ہے۔ پہلی تحریک اسے نسمہ کہتے ہیں، اورا بھی کہتے ہیں، حمزات بھی کہتے ہیں۔ حمزات کو مسخر کرنا کچھ اور بات ہوتی ہے، حمزات کے اندر اپنی طبیعت کو راسخ کرنا اور چیز ہوتا ہے۔ اول تحریک ہماری جو بھی ہوتی ہے، کھائیں پیئیں سوئیں جاگیں، گالی گلوچ، نماز روزہ حج زکات، مکر فریب دھوکہ لالچ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ پہلی تحریک نسمہ کرنٹ دیتا ہے اور ہم ماحول اور عقیدے کے مطابق اس کرنٹ کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔
گالی گلوچ میں بھی کر لیتے ہیں, نماز میں بھی کر لیتے ہیں. کرنٹ نسمہ دے گا, پھر کیا کرتا ہے, کرنٹ دے کے وہ ریکارڈ کر لیتا ہے, وہ قیامت تک چلتا ہے. نسمہ کے دو رخ ہوتے ہیں, ایک رخ اول ہے, اس کی تحریک یہ لاشعور کو تحریک دیتا ہے, رخ دوم تحریک اس کو دیتا ہے. رخ دوم جو ہوتا ہے شعوری توجہات کا ماخذ ہے, شعوری حرکتیں جتنی ہیں وہ یہاں ہوتی ہیں. اور رخ دوم جو ہے قبر کے اندر اس پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے. مردے کو جب دفناتے ہیں یا آگ لگاتے ہیں, چاہے عیسائی مذہب ہو, ہندو مت ہو, یہودی ہو, کسی نہ کوئی تو کرتے ہیں نا, اسے لاوارث نہیں چھوڑتے مردے کو. ایکچولی دفنانے کا مطلب ہے کہ ہم سب کی وہ جو اہل لاحقین جاتے ہیں, ہماری سوچ مردے کو یہ دباؤ ڈالتی ہے اس کے نسمہ پہ, اور آیات وغیرہ جو بھی مذہب کی ہوں کہ نسمہ دوم جو ہے اب زمین سے باہر نہ نکلے. اگر یہ نکل جائے تو انتہائی شیطانی کردار بن جاتا ہے. آگے چلیں. نسمہ دوم بتا دیا زمین پر یہ دباؤ ڈالتا ہے, اسی سے ہمارے اندر نیگیٹیوٹی پیدا ہوتا ہے. ہمارے اندر ہر وقت یہ نیگیٹیو پیدا کرتا ہے. شک 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 شک, کبھی یہ بھلائی نہیں کرے گا. کوئی بھی بات ہوگی اس میں لالچ ہے, میں کر لوں, اپنی اولاد کے لیے کر لوں, اپنے بیٹے کے لیے کر لوں, بیٹی کے لیے کر لوں, اس کو گھیرو. ذہن آپ دیکھیں یہ چلتا ہے. کون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کن فرما کر کائنات تخلیق کی. کن دراصل اللہ کے تجلیات کا حیاتی دباؤ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے نیچے کی طرف پھینک دیا, اپنے سے جدا کر. اب وہ کہیں روح بنی, کہیں لوح محفوظ بنی, کہیں پر وہ نو بن گئی, کہیں وہ ہوگی, اور کرتے کرتے وہ عالم ناسوت آ گئی. اور نسمہ کا عالم ناسوت میں جو دوم ہے وہ زمین پر دباؤ ہے. یہ کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ میں آسمان کی طرف اٹھوں, اسے دلچسپی بہت ہو جاتی. نسمہ دوم یہ بتا دیا, یہ تکمیل کرتا ہے, اس کے آگے کوئی راستہ نہیں ہے. وہ پھر اسی کوڑے میں الجھنا چاہتا ہے. دیکھیں نا, کوئی بندہ چاہے اس کے سانس بھی نہ چل رہے ہوں, بیڈ پہ پڑا ہو, اپاہج ہو, مرنے کا اسے پھر بھی شوق نہیں ہے, مرنا پھر بھی نہیں چاہتا. فرمانے اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے, اور یہ قرین شیطان ہوتا ہے. تو صحابہ کرام, یہ بھی صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے, صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرا بھی قرین ہے, لیکن میں نے اسے مسلمان کر دیا. مسلمان مین اس کی ساری تحریکات کو نیگیٹیوٹی سے نکال کر عروج کی طرف مائل کر دیا. فرق ہے, اپنے نسمہ کی فکر کیجئے, باقی چل چلاؤ ہے, اسے مسلمان کرنا ہے. پہلے تو خود ہونا. وہ ظاہر عقیدہ 2 نمبری ہے تو نسمہ بھی 2 نمبری, وہ کاپی کر رہا ہے نا, وہ تو عقیدے کو ہی کاپی کر رہا ہے نا. جو ہم کر رہے ہیں وہ ریکارڈ کر رہے ہیں, وہ نیوٹرل ہے. لہذا ہم تو یہاں کہانیاں بنا کے جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. نسمہ جسٹیفیکیشن نہیں مانگتا. تم نے قتل کیا ہے, قتل کیا, سیدھی سی بات. ہاں میدان غزوات میں یا جنگ میں قتل کیا ہے, اللہ کی راہ میں قتل کیا ہے, تمہارے سر پہ اب نور کا تاج. عام خواہشات کی نگاہ سے قتل کیا ہے, اب آگے المیہ, اب تباہ و برباد ہو. حقیقت ایمان یہ ہے اپنے قرین کو مسلمان کر دو. مسلمان کا مطلب ہے سلامتی والا. قرآن حکیم کی ایک آیت ہے, یہ پڑھیے گا, قرآن پڑھیں. کہا گواروں نے بدوؤں کے بارے میں ایمان لائے ہم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن مسلمان ہوئے تم, ابھی ایمان داخل نہیں ہوا تمہارے دلوں میں. یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست پر ایمان لائے تھے. ایمان لانا یعنی مسلمان ہوئے تھے. مسلمان ہونا اور چیز ہے, دلوں میں ایمان آ جانا قطعی مختلف چیز ہے. ایمان روح کے بغیر ہرگز داخل نہیں ہو سکتا. ایمان کا تعلق ہے مشاہدہ. بہت پیارے حاضرین محفل, میں اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے جناب جلیل عظیمی صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں اس خوبصورت محفل کو سجانے کے لیے. طاہر جلیل صاحب ہمارے سلسلے کے
एक होनहार फर्जंद हैं और बिलाशुबा ये सिलसिला दुनिया के थिंक टैंक है। इनका शोबा जो है वो तहकीक और तदकीक है। मुझे पता चला है कि इन्होंने अपनी टीम भी बना ली है जो रिसर्च में इनके मामलत करती है। तो ये बहुत ज़्यादा काबिल सताइश और काबिल तारीफ बात है कि हमारे मुर्शिद करीम हमेशा तफक्कर रिसर्च पर ही जोर देते हैं। तो तब भाई जो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा हिम्मत दे और उनकी टीम को भी, वो भी इनकी टीम भी कुछ काबिल मुबारकबाद है। एक छोटी सी बात जो मुर्शिद करीम ने फरमाई है, आपने ये बताया है कि नींद की हालत में जो काम हम करते हैं मुझे खांसी है उसमें हमारा जिस्म हरकत नहीं करता। अगर हम अपनी उस सलाहियत से वाकिफ हो जाएं तो रूहानी दरवाज़ा हमारे ऊपर खुल जाएगा। आप इस पॉइंट से गौर कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपके ज़हन में काफ़ी रोशनी पैदा होगी। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और जनाब जलील साहब का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैं दावत देती हूँ जेलम मुरादो हॉल के इंचार्ज मोहतरम तनवीर साहब से कि वो अपने कमेंट्स हमें दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये मरी में ताहिर भाई का दूसरा प्रोग्राम है जो कि बड़ी कामयाबी से आज तकमील तक पहुंचा है। आप तमाम ख़वातीन हज़रात को पता है कि तमाम आसमानी किताबों में वो बिल्कुल कुरान करीम में इरशाद है कि बेशुमार अंबिया ने जब अलूम सीखना चाहे या समझना चाहे तो उन्होंने पहाड़ों का रुख किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताहिर भाई ने भी पहाड़ों का रुख किया है। पहाड़ों का रुख किया है तो इंशाअल्लाह जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं हम सब की जो इल्म सीखने की जो है वो इब्तिदा शुरू हो गई है। अगर हम इसी तरह जमा होते रहे और बातों को समझते रहे, सीखते रहे तो इंशाअल्लाह हम अपने मुर्शिद करीम के मिशन को जरूर कामयाब बनाएंगे। दिल से शुक्रगुजार। दूसरी बात ये है बजाने और दूसरी बहुत अहम बात है, आप सब ने यहाँ रहे और जो डिसिप्लिन का मुजाहरा किया। आज शाम आपके लिए फ्री है, जहाँ मर्जी जाएं आए। तो होटल में आपका जो रात का डिनर है वो रात के 10 बजे होगा, तो 10 बजे तक खुली छूट है, आप जो मर्जी करें। लेकिन इससे पहले मैं जनाब इस होटल फारान की इंतजामिया का बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। यहाँ मोहतरम आगा वसीम साहब मौजूद हैं, मैं होटल फारान से, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। उन्होंने भरपूर तावन किया, हमारी रहनुमाई फरमाई। और मैं हफीज साहब का भी मशकूर हूँ और इनके तमाम स्टाफ का बेहद शुक्रिया, बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने वर्कशॉप को कामयाब करने में आज से 3 दिन पहले से काम शुरू किया और इसको कामयाब किया और इंतजामी तौर पर कोई खलल नहीं आया। तो चुनाचे अब हम जो एक लफ्ज होता है कॉन्फ्रेंस का, ये भी याद रखें, कॉन्फ्रेंस या सेमिनार कभी खत्म नहीं होते। तो लिहाजा हम ये मुल्तवी हुआ करते हैं, पता है आपको, ये भी आदाब हैं। असेंबली का इजलास खत्म नहीं हुआ करता, असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुल्तवी किया जाता है। तो लिहाजा आज का सेशन मुकम्मल हुआ और इंशाअल्लाह ताला आइंदा बहुत जल्द हम दोबारा मिलेंगे और आज का सेशन आइंदा आने वाले वक्त के लिए मुल्तवी किया जाता है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नाज़िर।